کیا پاکستان کا قومی شناختی نظام اپنی تاریخ کے سب سے بڑے سیکیورٹی بحران سے گزر رہا ہے؟ کیا غیر ملکی شہری لاکھوں روپے دے کر نہ صرف پاکستانی شناختی کارڈ بلکہ پاکستانی پاسپورٹ بھی حاصل کرتے رہے؟ اور کیا نادرا کی انتہائی محفوظ سمجھی جانے والی پاک آئی ڈی ایپ کو بھی مبینہ طور پر اس نیٹ ورک نے استعمال کیا؟ ایف آئی اے کی تحقیقات میں سامنے آنے والے انکشافات نے قومی سلامتی، امیگریشن سسٹم اور پاکستان کی عالمی ساکھ پر سنگین سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ دیکھیے انا شیخ کی یہ خصوصی رپورٹ۔ پاکستان میں افغان شہریوں کو مبینہ طور پر جعلی دستاویزات کے ذریعے قومی شناختی کارڈ اور بعد ازاں پاکستانی پاسپورٹ دلوانے والے نیٹ ورک کی تحقیقات میں مسلسل نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ کو شبہ ہے کہ اس نیٹ ورک نے نادرا کی آن لائن پاک آئی ڈی ایپ کو بھی استعمال کرتے ہوئے متعدد افغان شہریوں کو پاکستانی خاندانوں کے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی ایف آر سی میں شامل کروایا، جس کے بعد قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹس، موبائل سمز، تعلیمی ریکارڈ، ورک ویزا اور دیگر سرکاری دستاویزات حاصل کیے۔ ذرائع کے مطابق اس مبینہ نیٹ ورک میں ہر شخص کا الگ کردار تھا۔ کوئی ایسے پاکستانی خاندان تلاش کرتا رہا جو رقم کے عوض غیر ملکی کو اپنے خاندانی ریکارڈ میں شامل کرنے پر آمادہ ہو جاتا، جبکہ دیگر افراد نادرا کی آن لائن درخواستیں، دستاویزات اور بعد ازاں پاسپورٹ سمیت دیگر سرکاری کاغذات کا بندوبست کرتے تھے۔ تحقیقات کے مطابق ایک غیر ملکی کو مکمل پاکستانی شناخت دلوانے کے لیے مبینہ طور پر 25 سے 30 لاکھ روپے وصول کیے جاتے تھے، جبکہ صرف شناختی کارڈ کے اجرا کے لیے 8 سے 10 لاکھ روپے لینے کے الزامات ہیں۔ ایف آئی اے پہلے ہی کراچی سے 2 مبینہ ایجنٹ گرفتار کر چکی ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے 2 درجن سے زائد افغان شہریوں کو مختلف پاکستانی خاندانوں کے ریکارڈ میں شامل کروایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے ابتدائی طور پر 12,000 سے زائد مشتبہ کیسز کی تحقیقات ایف آئی اے کے سپرد کی ہیں۔ تحقیقات کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اگر یہ تمام درخواستیں آن لائن نظام کے ذریعے جمع ہوئیں تو نادرا کے خود کار رسک مینجمنٹ سسٹم نے انہیں بروقت کیوں نہیں روکا؟ تفتیشی حکام اسی پہلو کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ تکنیکی خامی تھی یا مبینہ طور پر کسی سطح پر سہولت کاری بھی موجود تھی۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق اسی وجہ سے اس مقدمے کو صرف جعل سازی نہیں بلکہ قومی سلامتی سے متعلق معاملہ سمجھتے ہوئے دہشت گردی اور دیگر سنگین دفعات کے تحت بھی تحقیقات آگے بڑھائی جا رہی ہیں، جبکہ مشتبہ شناختی کارڈ، پاسپورٹس، آئی پی ایڈریسز، موبائل نمبرز اور ڈیجیٹل ریکارڈ کا فرانزک آڈٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر تحقیقات میں سامنے آنے والے الزامات درست ثابت ہوئے تو یہ صرف جعلی شناختی کارڈوں کا اسکینڈل نہیں بلکہ پاکستان کے قومی شناختی نظام، امیگریشن کنٹرول اور بین الاقوامی ساکھ کے لیے ایک سنگین چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات جاری ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔